اب یہ حدیث مبارکہ ہے جامع ترمذی جلد 2 میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں ہے۔ یہ اس کی حدیث کی عبارت آپ دیکھ لیں پہلے۔ عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب وقال وكان احبهما الیہ عمر هذا حدیث حسن صحیح۔ یہ حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں نے تلاوت کی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ روایت کیا کر رہے ہیں کہ رسول اللہ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دو بندوں کے سبب، دو بندے، دو مرد ایسے، ان میں سے ایک تو ابو جہل ہے، یا تو آپ ابو جہل کا انتخاب کریں یا عمر بن خطاب کا انتخاب کریں۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اللہ آپ اسلام کو عزت عطا فرمائیں، اسلام کو قوت عطا فرمائیں۔ لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ ان دونوں میں سے آپ کو جو پسند ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواہش کا اظہار فرما رہے ہیں اور دعا کریں اللہ ان دو بندوں میں سے، ان دو بندوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ان دونوں میں سے آپ کو جو محبوب ہے، جو پسند ہے، ان کا اللہ آپ انتخاب فرمائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں میں سے جس ایک کا انتخاب کیا اس کا نام ہم بڑی محبت اور عقیدت سے لیتے ہیں، انہیں ہم خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب یہ حدیث مبارکہ کی سامنے سمجھ آ گئی ہے۔ ایک تو اللہ کی پسند آ گئی اور ایک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند آ گئی ہے کہ آپ نے دو نام لیے اور ان دونوں میں سے فرمایا اللہ آپ کو جو محبوب ہے، اور اللہ کو جو محبوب تھے وہ حضرت عمر ابن خطاب تھے۔ کون تھے؟ حضرت عمر ابن خطاب تھے۔ اور ان کے اسلام کی دعا تو ہے ہی ہے، یہ اسلام کی دعا کہ اللہ ان کو اسلام عطا فرما، ہدایت عطا فرما، یہ تو ضمن میں آ ہی گئی ہے۔ اصل دعا کا مقصد کیا ہے یہاں پر یہ دیکھیں آپ، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما، اسلام کو شان شوکت عطا فرما۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہدایت تو آپ نے ساری امت کے لیے مانگی نا، دین تو سب کے لیے مانگا، اسلام کی دعوت سب کو آپ نے دی، لیکن یہاں دعا کا آپ مقصد سمجھیں، یہاں دعا کا مقصد صرف حضرت عمر ابن خطاب کے اسلام لانا، ان کی ہدایت کی دعا صرف نہیں، بلکہ ان کا اسلام لانا اور اسلام لانے کے بعد اسلام کو قوت عطا کرنے کا ذریعہ سبب بننا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس سے آپ کو حضرت عمر ابن خطاب کی عظمت سمجھ آ گئی کہ حدیث مبارکہ میں ان کی فضیلت کتنی آ گئی۔ بے شمار فضائل ہیں آپ کے، آگے بھی روایات آ رہی ہیں۔ تو ہم نے آج کے اپنے اس درس میں شان عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ابتدائی چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں، جو کہ یہ ہمارے حقیقی آئیڈیل ہیں، ہمارے حقیقی رہبر رہنما ہیں، جن کی تابعداری کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا ظاہری سبب اور ظاہری واقعہ تو آپ نے علماء سے سنا ہے، بے شمار مرتبہ سنتے رہتے ہیں آپ۔ ظاہری سبب جو ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ بھئی کون ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرے گا، نعوذ باللہ یعنی قتل کرے گا، کون ہے بڑے مجمع میں، اور کہا جی میں 100 اونٹ دوں گا وغیرہ وغیرہ، اور کون جا کے آج اس معاملے کو ختم کرے گا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمع میں موجود تھے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا یہ قصہ آج میں تمام کر دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، اور اسی نیت سے آپ تلوار لے کر گھر سے نکلے۔ وہ واقعہ آپ کو پتہ ہے، راستے میں صحابی رسول ملے، انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو،
گھر گئے تو دیکھا کہ جی اپنی بہن ہے اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں، پھر انہیں مارا پیٹا، پھر آخر میں مجبور ہوئے، پھر آخر میں واقعہ طویل ہے، جب آخر میں جا کے آپ کی بہن ڈٹی رہی استقامت کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ عمر آپ نے جتنا مارنا ہے مار لو، ہم نے جو اسلام لے آئے اب ہم وہ چھوڑ نہیں سکتے، وہ بھی عمر کی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی آخر. تو پھر آخر اللہ تعالیٰ نے اب ذریعہ تھا ہدایت کا، سبب بنانا تھا، آخر میں پھر جو آیت کریمہ آپ کی خدمت میں رکھی گئی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. ابھی ان آیت کریمہ پر آپ کی جب نظر پڑی تو دل میں اتر گئی آیت. تو یہ واقعہ تو آپ علماء سے طویل سنتے آتے ہیں، پوری تفصیل ڈیٹیل سنتے آتے ہیں. یہ جو واقعہ یہ ظاہری سبب ہے، یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ ظاہری سبب ہے. اصل حقیقی سبب کیا تھا؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا مبارکہ تھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اصل سبب، حقیقی سبب حضرت عمر کا اسلام لانا وہ یہ دعا مبارکہ تھی کہ اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. اصل دعا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہا جاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ اللہ ان کو اسلام دے اور ان کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرمائے، اور پھر اسلام کو اللہ نے عزت بھی دی اور کیا خوب عظمت دی. سبب کون بنے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. چنانچہ آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا آگے چل کے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے، پھر اسلام لانے کے بعد اپنے اسلام کو چھپایا نہیں ہے، کفار کے مجمع میں چلے گئے، تلوار نکال لی اور فرمایا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا ہوں. اور علل اعلان اپنے کلمے کا اعلان فرمایا، اور ساتھ جب ہجرت کا اعلان فرمایا کہ میں تو ہجرت کے لیے نکل رہا ہوں، اگر کسی میں دم خم ہے تو آگے میرا راستہ روک لے. اگر کسی نے اپنی بیوی کو، بیوہ، بچوں کو یتیم کرانا ہے تو مکہ سے باہر آ کر عمر کا مقابلہ کر لے، کھلے میدان میں آ کے میرا راستہ روک کے دکھائے. علل اعلان ہجرت کی آپ نے، اور علل اعلان جا کے مکہ میں 2 رکعت نماز ادا کی، طواف کیا علل اعلان جرت کے ساتھ. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا، مسلمان ہونا اسلام کی فتح تھی. آپ کی ہجرت کرنا مسلمانوں کے لیے نصرت الہی تھی، اور آپ کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور یہ صحابی رسول حضرت عمر، اب آگے چل کے آپ دیکھیں گے اس سے اگلی روایات، حضرت عمر ابن عمر سے اگلی روایت بھی ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ عمر وہ شخص ہے کہ اللہ نے اس کی زبان اور اس کے دل پر حق جاری کر دیا ہے، کہ عمر جب بولتے ہیں تو حق بولتے ہیں. عمر جس چیز کا ارادہ کر لے، قصد کر لے، وہ سچ اور حق ہوتا ہے. اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے منافق بھی ڈرا کرتے تھے. یہودی دشمن تو ڈرتے ہی ڈرتے تھے، مشرک منافق بھی ڈرا کرتے تھے، آپ کے نزدیک نہیں بھٹکتے تھے. آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک منافق اور یہودی کا معاملہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا اور آپ سے فیصلہ کروایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. اب منافق کو لگا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ رحم دل ہیں، شاید یہودی کی تالیف قلب کے لیے آپ نے جو ہے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے، میں اپنا فیصلہ حضرت عمر کے پاس لے کے جاتا ہوں، وہ تو دشمنوں کے لیے ننگی تلوار ہیں، ان سے فیصلہ کراتا ہوں. جب حضرت عمر کے پاس پہنچے تو وہاں واقعہ سارا بیان کیا گیا. تو ساتھ ہی یہودی نے کہا کہ اے عمر، آپ کے پاس فیصلہ آنے سے قبل آپ کے نبی میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں، آپ کے پیغمبر میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں، وہاں معاملہ ہو چکا ہے، نبی علیہ السلام فیصلہ دے چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تصدیق کروائی، کیا واقعی میرے پیارے پیغمبر نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دے چکے ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل فیصلہ تو دے دیا ہے. فرمایا اچھا صبر کرو، پھر میں تمہارا فیصلہ میں کرتا ہوں.
اندر گئے, تلوار لائی, منافق کا سر قلم کر دیا, اور فرمایا جس کو میرے نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے تو عمر اس کا یہ فیصلہ کرتا ہے. پھر جس کو میرے پیغمبر کا فیصلہ منظور نہیں ہے تو عمر پھر اس کے لیے یہ فیصلہ کرتا ہے. اس لیے منافق بھی آپ کے نزدیک نہیں بھٹکتے تھے, بھاگتے تھے آپ کو دیکھ کے. اور اسی لیے آپ نے احادیث میں سنا ہے حضرت عمر وہ ہستی تھی جس گلی سے گزرتی تھی تو شیطان سامنے سے دیکھ کے راستہ بدل لیتا تھا. شیطان راستہ دیکھ کے بدل لیتا تھا کہ عمر آ رہا ہے آگے سے. شیطان کو جرت نہیں ہوتی تھی سامنے سے گزرنے کی. اتنی دہشت اللہ رب العزت نے عطا کی تھی. یہودی تو ڈرتے ہی ڈرتے تھے, منافق ڈرتے ہی ڈرتے تھے, ابلیس لعین بھی ڈرتا تھا, سامنے آنے کی جرت نہیں کرتا تھا. دلیر میں نے کہا سارے صحابہ تھے, لیکن اللہ نے جو ایک امتیازی صفت آپ کو رعب والی عطا کی تھی اس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا. صحابہ سارے سچے تھے, لیکن صداقت میں جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو ٹائٹل ملا اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. سارے صحابہ سخی تھے, کوئی ایک بخیل نہیں تھا, لیکن اللہ رب العزت نے سیدنا عثمان کو جو سخاوت کا ٹائٹل دیا اس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں. شجاع سارے تھے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جو حیدر کرار کا لقب ملا آپ کا ثانی کوئی نہیں تھا. اسی طرح بہادر روب کفار پر سب کا تھا, لیکن عمر جیسا روب اللہ نے کسی کو نہیں عطا کیا. اور اسی لیے آپ حق گو تھے. کسی بھی معاملے میں, دین کے معاملے میں کسی قسم کی نرمی اور برداشت نہیں کرتے تھے آپ. کسی قسم کی کمزوری اور لچک آپ قبول نہیں کیا کرتے تھے. دین کے معاملے میں سخت تھے, دین کے معاملے میں. اسی لیے آپ کا ابتدا خلافت کا زمانہ تھا تو لوگ گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا تھا لوگوں نے, صحابہ کرام نے. اس قدر آپ کی سختی تھی. پھر جب آپ نے محسوس کیا کہ سختی زیادہ محسوس ہو رہی, پھر آپ نے اعلان کیا, اور اعلان کر کے سب کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں سخت تو پہلے سے ہی تھا. مفہوم ہے آپ کی کہ میں پہلے سخت تھا, لیکن پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں رحم دل موجود تھے, تو ان کی موجودگی میں میری سختی جو ہے قابل برداشت ہو جایا کرتی تھی ان دونوں کی برکت سے. اب وہ دونوں موجود نہیں ہیں تو اب کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو میری سختی کو برداشت کر پائے یا میری سختی میں نرمی لائے. لہٰذا مجھ سے ظاہراً سختی ہو رہی ہے, آج کے بعد میں اتنی سختی نہیں کروں گا اس معاملات میں. تو پہلے زمانے میں میں سخت تو پہلے بھی تھا. اور پھر فرمایا اب بتاؤ اگر میں دین کے خلاف کوئی بات کروں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی تمہیں طریقہ دوں تو تم کیا کرو گے؟ کھلے مجمع میں فرما رہے ہیں اگر میں دین میں ایک چیز ثابت نہیں ہے اس کا اضافہ کروں, اگر محمد رسول اللہ اور حضرت ابوبکر صدیق کے طریقے کی مخالفت کروں تو آپ کیا کرو گے میرے ساتھ؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور فرمایا پھر اے عمر تلوار آپ کا فیصلہ کرے گی. پھر ہم تلوار سے آپ کا فیصلہ کریں گے, ہم آپ کی بات کو قبول نہیں کریں گے. شریعت کے مطابق اگر آپ کی بات ہوگی تو سر آنکھوں پر ہوگی. تو اس پر آپ نے برا نہیں منایا کہ تو عمر سے یہ بات کر رہا ہے. اس میں آپ نے